اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ملازمین کے ساتھ رویہ ہمارا کیسا ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس پر کوئی ظلم و زیادتی نہ کرے، مدد اعانت کا محتاج تو اس کو بے مددگار نہ چھوڑے اور اس کو حقیر نہ جانے اور نہ اس کے ساتھ حقارت کا برتاؤ کرے۔ پھر اللہ نے تین بار اپنے سینے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے اور اس کے ساتھ حقارت سے پیش آئے۔ مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی آبرو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 177 جو آیت البر کہلاتی ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے جو تفصیل بیان کی ہے نیکی کے کاموں کی، اس میں اللہ رب العزت نے یہی بات بتائی ہے کہ غلاموں کو آزاد کرنا بھی نیکی ہے۔ اب اگر آپ کے جو ملازم ہیں، اب غلام تو رہے نہیں، لیکن جو ہمارے ملازم ہیں اگر ان پہ کوئی زیادہ بوجھ ہے کسی قسم کا بھی، تو آپ کو یہ چاہیے کہ اس بوجھ کو ہلکا کریں اور سوچیں کہ ہم اپنے ملازموں کے ساتھ، گھر کے کام کرنے والی جو بچی ہیں، ملازموں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ حالانکہ غریب لوگ ہوتے ہیں، جاہل، معذور، لیکن ہم ان کے ساتھ تکبر کا اور اکڑ کا معاملہ کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں حقیر ہیں، جبکہ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حقیر کسی کو نہ سمجھو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 رات سے زیادہ عرصے کے لیے چھوڑ دیں، یعنی اس سے روٹھا رہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہم تو سگے بہن بھائیوں کو چھوڑے رہتے ہیں۔ یہ وہ حدیثیں ہیں جو آپ کے کام آنے والی ہیں۔ اپنے ملازموں سے بھی ناراض نہیں ہونا، ان سے کوتاہیاں ہوں تو یہ سوچا کریں کہ ہم سے بھی غلطی ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو دنیا کی سختیوں اور تنگیوں سے بچائے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اسے قیامت کے دن سختیوں سے بچائے گا، اور جس دن کسی تنگ دست کی مشکل کو آسان کیا جس نے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی آسانیاں کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا اور پردہ پوشی کی تو اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ اس وقت تک اپنے بندوں کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ اس سے بات ثابت ہو گئی کہ اگر آپ کسی کی مدد میں لگے ہوئے ہیں، اس کے کسی کام کو کر رہے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی بندہ آپ کی فیملی کے ممبروں کی یا آپ کی مدد کے لیے کہیں نہ کوئی کام کر رہا ہوگا۔ اس حدیث کی روح سے بات ثابت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو ہم نے کسی کام پر مقرر کیا اور اس کو اس کام کی اجرت یعنی تنخواہ معین کر دی، اس کے بعد اگر وہ کچھ لے گا تو یہ خیانت ہے۔ مطلب ملازموں کے لیے سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ جتنا کام، جتنی تنخواہ مقرر کر دی گئی، اس کے علاوہ اگر کچھ لینا ہے تو وہ مانگ کے لے لے اپنے مالک سے، لیکن اس میں خیانت نہ کرے۔ اگر وہ لیتا ہے، مان لو آپ نے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی طے کی گورنمنٹ سے یا کسی بھی پرائیویٹ جاب میں، تو آپ نے 7 گھنٹے کام کیا، 1 گھنٹہ پہلے آفس سے نکل گئے تو آپ نے خیانت کی، کیونکہ آپ نے کمٹمنٹ 8 گھنٹے کا کیا ہے۔ آپ کو آفس کی کوئی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے، کوئی پین، کوئی کاپی، کوئی اس کی گاڑی یا پیٹرول وغیرہ، چاہے آپ کتنے بڑے افسر ہوں۔ میرے جو استاد ہیں عرفان صاحب، انہوں نے بینک کی نوکری کی ہے، مطلب میرے خیال میں 25-30 سال، اور ان کا کہنا ہے کہ میں نے کبھی بینک کا پین بھی گھر نہیں لایا، کبھی بینک کی گاڑی کا پیٹرول بھی اپنے پرسنل یوز میں استعمال نہیں کیا۔ تو یہ اس تقوی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں اتنا رتبہ دیا۔ تو یہ جو ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے اس بات کو کہ جو اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، ہم اس پہ کسی قسم کی خیانت نہ کریں۔ سورہ نساء ہے، اس کی 92 نمبر آیت میں بھی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ غلاموں کو آزاد کرانے کا حکم دیا کہ اگر کسی کو کوئی قتل کر دے قتل، تو اس پہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا اور خون بہا دینا ہے۔ سورہ توبہ کی 60 نمبر آیت میں جو میں بتاتا ہوں بار بار آپ کو، زکوٰۃ کی مدد بیان ہوئی ہے، اس میں بھی گردنیں چھڑانے کا ذکر ہے۔ تو اگر آپ کے ملازموں کو کوئی قرضہ ہو یا کوئی ایسا کام ہوتا ہو، ان کے
بچوں کو, ان کی بیوی کو کوئی تکلیف ہو تو آپ بالکل ان کی گردنیں چھوڑائیں, کیونکہ ان کی محنتوں کی عوض میں آپ کو ہو سکتا ہے روزی مل رہی ہو. نبی نے یہ بھی بات فرمائی کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں روزی دی جاتی ہے, اور ان میں ہمارے بیوی بچے, ہمارے ماں باپ جو کمزور ہیں, اس میں ہمارے ملازم بھی آتے ہیں. آج ایک اور حدیث سنیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم میں سے کسی کے پاس اس کا خادم کھانا لائے اور اس کو اپنے ساتھ وہ نہ بٹھانا چاہے تو کم از کم ایک دو لقمے اس کو کھلا دے, کیونکہ خدمت گار ہی کھانا پکانے میں اور اس پکانے کی گرمی میں رہا تھا. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. یہ ہونا چاہیے گھروں میں جب جو بچیاں کھانا بناتی ہیں, کام کرتی ہیں, یا جو ملازم کام کرتے ہیں, ہمیں یہ کرنا چاہیے. اصولاً میں تو اپنی عورتوں کو کہتا ہوں, اللہ اتنی ہمت دے دے ہم سب لوگوں کو کہ جو کھانا پکے اس میں پہلے تازہ کھانا اوپر کے نکال کے الگ کر دیں, چاہے انہیں بعد میں کھلائیں. لیکن ہمارے تو حالات یہ ہیں کہ ہم سب سے بچا ہوا کھانا انہیں دیتے ہیں, بچیا دے دیا نہیں تو باسی دے دیا. تو ان سب باتوں کی پوچھ گچھ ہوگی اللہ کے یہاں. اور غلاموں کا معاملہ آپ یقین کرو, صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے خاصے امیر آدمی تھے, انہیں اپنا میکسیمم پیسہ غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کیا. اتنا پیسہ خرچ کیا غلاموں کو آزاد کرانے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جایا کرتے تھے, اپنا دوست کہتے تھے. حضرت معروف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں ربدہ مقام میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا. اس وقت وہ پورا لباس یعنی چادر اور تہمد میں ملبوس تھے, اور ان کا غلام بھی پورا جوڑا پہنے ہوئے تھا, مطلب اسی طرح کا بھی. میں نے اس مساوات کا سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ میں نے ایک خادم کو برا بھلا کہا اور گالی دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ ابو ذر, تو نے اسے گالی دی, تجھ میں ابھی جاہلیت کی خو ہے. یہ تمہارا خادم تمہارا بھائی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے زیر تسلط کر دیا ہے. صحیح بخاری یہ حدیث پاک ہے. مطلب یہ مجبوری میں ہمارے مطلب ملازم بن گئے, لیکن ہیں یہ ہم جیسے انسان, اور تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں. اس بارے میں انشاءاللہ کسی حدیث سناؤں گا. تو ہمیں اپنے ملازموں کا بہت خیال رکھنا چاہیے. کم سے کم آپ اپنے ساتھ بٹھائیں, ان کی دل جوئی کریں. آپ یقین کریں, آپ کسی اپنے ملازم کو گلے لگا کے دیکھیں, اس کا کتنا بڑا دل ہو جائے گا. آپ مسافہ کر کے دیکھیں, آپ سلام میں پہل کریں. یہ چھوٹے چھوٹے دل ہوتے ہیں, یہ دل بڑے کرنے والی چیزیں ہیں. کر کے دیکھ لیں, آپ سلام میں پہل کریں, مسافہ کریں, کہیں باہر جائیں تو اسے گلے لگا لیں, اس کے بیوی بچوں کا حال چال پوچھ لیں. اس کا دل بڑا ہو جائے گا کہ میرے مالک نے میرے بارے میں معلوم کر لیا. بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ. آج الحمدللہ